حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا چھوٹی عمر کی بچی تھی، بھاگی اور بھاگ کے نبی علیہ السلام کے اوپر سے روزی اٹھانے کی کوشش کی، اور ایک واقعے میں جناب ابوبکر صدیق آئے، انہوں نے آ کے ابو جہل کو دھکا دیا اور ڈانٹا کہ تم اس شخص کو صرف اس بات پہ قتل کرنے پہ تل گئے ہو، یہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ سب تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص ہے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد اسلام کی قدر یا کامیابی کی قدر صرف وہ شخص جان سکتا ہے جس نے اس کامیابی کے حصول کے لیے اپنی زندگی کھپائی، جنہوں نے منہ میں سونے کا چمچ لیا اور اسی حالت میں پلے بڑے ہوں، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ کامیابی کی قدر کیا ہوتی ہے۔ یہی مثال آپ کی اور میری ہے بطور مسلمان، اور اسی تناظر میں ہم نبی علیہ السلام کی زندگی کے چند واقعات دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی اس قدر غیرت، اس کی اہمیت کا اندازہ کیوں تھا؟ دنیاوی مثال یہی ہے ساتھیوں، جس نے دنیا کے کوئی مقام، کوئی منصب، کوئی عہدہ، کسی منزل ڈیسٹینیشن تک پہنچنا ہو اور اس منزل پہ پہنچنے کے لیے اس کو زندگی کے 40 سال لگے ہوں، آپ کبھی اس کے سامنے اس کی محنتوں کا ذکر کریں تو اس کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگتی ہیں، اس کو اپنے دن یاد آتے ہیں، اس کو اپنا راتوں کا وہ جاگنا یاد آتا ہے، وہ تنہائیوں کے سفر یاد آتے ہیں، وہ اپنی کمزوری کا وقت یاد آتا ہے کہ جب ساری دنیا اس کی مخالفت میں کھڑی تھی، بس وہ تنہا اللہ رب العزت کی ذات کو توکل کیے دن رات چلے جا رہا ہے۔ کہتے ہیں نا بڑا ضروری، آپ سب کو مجھے انشاءاللہ بڑا نفع ہو، تھکے جو پاؤں تو چل سر کے بل۔ ہمارا مقصود تو کسی شاعر کا کلام پڑھنا نہیں، یعنی اتنی محنت کہ اگر چل چل کے پاؤں پہ چھالے پڑ جائیں اور پاؤں ساتھ نہ دے چلنے کے لیے، آپ نے رکنا نہیں ہے، آپ پاؤں پر کر لیں اور سر نیچے کر لیں، لیکن منزل تک پہنچتے ہیں۔ اب سنیے، یا ایھا المدثر قم فانذر، اس آیت میں مفسرین اور علماء یہ کہتے ہیں، اس آیت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پہنچال سمجھتے ہیں، پہنچال جس طرح دریاؤں اور سمندروں کے اندر لہریں اٹھتی ہیں، اس آیت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پہنچال مچا کر ایک ایسا رخ عطا کیا زندگی کو جس میں صبح، جس میں شام، جس میں دن، جس میں رات کا تصور نہیں تھا، جس میں راحتیں ختم ہو گئی، جس میں آسائشوں کا نام اور نشان نہیں تھا، بس دن رات کی محنت اور مشقت اور ہجرتیں اور جہاد اور قربانیاں۔ اس آیت میں یا ایھا المدثر، اور دکھ ہوتا ہے آپ اور ہم مسلمان کتنے محبت سے کہتے ہیں اے چادر لپیٹنے والے، سونے کملی والے، ہم اس کو شاعری میں استعمال کریں کہ سونے کملی والے۔ شاید آپ کے اور میرے ذہن میں نقشہ جاتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ کوئی خوبصورت امامہ پہن کے، معطر ہو کے، سفید لباس پہن کے بس بیٹھے رہتے تھے مسند پہ، معاذ
والے، پیاری چادر والے، کالی چادر والے، اس نقشے کو ذہن میں دہرائیے گا، آپ کو پتہ لگے کہ سیرت مصطفیٰ ہوتی کیا ہے۔ یہ جو لفظ ہے مدثر، اے چادر لپیٹ کے سونے والے، ذرا یاد کیجیے پہلی وحی اتری، نبی علیہ السلام فرمایا یہ اپنی خدیجہ رضی اللہ عنہا ہماری ماں سے خواتین کا ایسا کردار ہونا چاہیے کہ مرد اور خامد تسلی محسوس کرے کہ میں اپنی بیگم سے، اپنی اہلیہ سے واقعہ ذکر کروں، وہ ضرور مجھے حوصلہ دے، حوصلہ توڑے گی نہیں۔ فرمایا انی اخاف علی نفسی زملونی دثرونی، خدیجہ میں محمد کو تو اپنی جان کا خطرہ پڑ گیا۔ یہ خوف کی کیفیت ہے، یہ غم سے نڈھال ہونے کی کیفیت ہے۔ الرحیق المختوم اٹھا کے دیکھیے، میرا دل نہیں چاہتا کہ یہ میں واقعہ بیان کروں، آپ کے ذہن میں شکوک و شبہات نہ پھیلاؤں۔ وہاں نبی علیہ السلام کے بارے میں پہلی وحی اترنے کے بعد وحی کا بول، احساس سے ذمہ داری، شدت کا غم، خوف، تکلیف، حزن اور برات، اور اتنا بڑا ہدف، جب یہ ساری چیزوں کا نقشہ کھینچا ہے مصنف نے تو نبی علیہ السلام کی اس کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیوں فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ لگتا ہے کہ شاید آج جان نکل جائے۔ ضملونی دثرونی، خدیجہ مجھے کوئی چادر اوڑھ دو، مجھے کچھ کمبل اوڑھ دو۔ نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں اس خوف کو کم کرنے کے لیے۔ آپ اور ہم بھی سمجھتے ہیں دن بھر کی راحت، دن بھر کی تھکاوٹیں ہو، فکر اور ٹینشن ہو، پریشانیاں اور دکھ ہو، اس کے بعد چند لمحوں کے لیے آنکھ لگ جائے تو سب تھکاوٹیں اتر جاتی۔ اب آرام فرما رہے اور میرے رب نے کیا مخاطب فرمایا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے چادر لپیٹ کے سونے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قم فانذر، سونے کا وقت ختم، سونے کے دن گئے، تم اٹھئے، فانذر، اور یہ جہالت اور کفر میں پھنسے ہوئے انسانوں کو، ان کو نکالیے اس گمراہی سے، ان کو ڈرائیے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اللہ کی شان گج بج کے بیان کریں۔ یہ لات، منات، عزا، حبل، یغوث، یعوق، ودا، سواع، یہ نائلہ، یہ بتوں کے نام مشرکی، یہ بتوں کے سارے نظام اب ٹوٹنے چاہیے۔ اب صرف ایک نعرہ لگنا چاہیے، اللہ اکبر۔ ہاں، ابھی یہ آغاز ہو رہا ہے دعوت کا، اور مفسرین نے، میں نے آپ سے کہا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ اس آیت کے بعد نبی علیہ السلام کی زندگی میں دن رات کی محنت اور مشقت شروع ہو گئی۔ بہت سارے دوست یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے پچھلا جمعہ سنا ہے جس میں ہم نے نبی علیہ السلام کا بچپن ذکر کیا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ کہ آپ بچپن میں سارے سکھ ہی سکھ دیکھے؟ تھوڑے سے اس نقشے کو کھینچیے، یعنی پیدا ہوئے تو باپ موجود نہیں تھے، 4 سال حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے، 2 سال بعد چوتھے اور 5ویں سال ماں کے پاس رہے، والدہ محترمہ فوت ہو گئی، 8ویں سال میں دادا نے پرورش کی، دادا فوت ہو گئے، 10ویں سال چچا کے ساتھ رہے، پھر 10 نویں کے اندر چچا ابو طالب فوت ہوئے، اس سے ٹھیک 3 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا فوت ہو گئی۔ اس سال کو کہتے ہیں عام الحزن، غم کا سال، یعنی پیچھے بیک گراؤنڈ بھی، بچپنا اور لڑکپنا بھی، قربانیوں کی ایک لمبی داستان ہے، محنتیں اور مشقتیں، لیکن سوچئے اگر وہ محنتیں اور مشقتیں ابھی چھوٹی تھی کہ میرے رب نے فرمایا کہ اٹھئے اور لوگوں کو ڈرائیے، بس یہاں سے پھر سب چین ختم۔ پھر نبی علیہ السلام پہاڑ پر تشریف لے گئے، یا صباح، اب اپنا رواج تھا کہ جب یہ اعلان ہو جاتا سب لوگ جمع ہو جاتے کہ شاید دشمن کوئی حملہ کرنے والا ہے۔ قریشی ہاشمیوں کے نام لے لے کے ایک ایک قبیلے کو کہا کہ بتاؤ اگر میں آپ کے سامنے کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی دشمن آپ پہ حملہ آور ہونے والا ہے، آپ سب مانو گے؟ پہلے ان سے پوچھا، آپ کے درمیان میں 40 سال رہا ہوں،
بتاؤ مجھے کیسا پایا؟ فرمایا صادق اور امین پایا، ہر بات میں سچا، ہر امانت میں امانت دار پایا۔ لیکن جب فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، اے میرے خاندان کے لوگوں کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ یہ کہو اللہ آپ کو دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں دے گا۔ چچا اٹھا، علی ھذا جمعتنا تبا لک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ میں سے ہم اس کام کے لیے تو کیا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب۔ سوچئے سے جس کو پورا شہر اکٹھا ہو کے سب گواہیاں دے رہے کہ آپ سے سچا اور سچا کوئی نہیں، جب اللہ کی بات کی تو سب دشمن۔ ایک دعوت رکھی، صرف میں اشارے کرتا جا رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے اس دین اسلام کو پہنچانے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی ماریں برداشت کی ہیں، بڑی ہجرتیں برداشت کی ہیں، بڑے دکھ برداشت کیے ہیں۔ پیارے نبی کی دو بیٹیاں ایک چچا کے گھر میں تھی، یعنی چچا کے بیٹوں کے ساتھ شادیاں ہوئی تھی، صرف اس اسلام کی دعوت دینے کی وجہ سے دونوں بیٹیوں کو طلاق دے کے گھر دے دیا۔ یہ بھی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے یہ وہ اسلام ہے جس کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں۔ آپ اور ہم لے کے پیدا ہوئے سونے کے چمچ میں، بڑی بڑی کتاب قرآن موجود ہے، حدیث کی 6 یا 10 کتابیں موجود ہیں، دین بتانے پڑھانے سمجھانے والے موجود ہیں، سجدہ کرنے کے لیے مسئلے موجود ہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی مخالفت نہیں، کوئی دشمنی نہیں، کوئی کچھ کہنے والا نہیں۔ تو اسی لیے تو ہم غافل اسلام سے، ہم نے اس کے لیے کیا قدر کیا؟ حضرت انس کہتے ہیں جی ساتھیوں، میں نبی علیہ السلام کے سینے اطہر پہ سٹیچی سمجھتے ہیں ٹانکے، کہتے ہیں میں سینے محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئی سے لگی ہوئی سلائیوں کو دیکھتا تھا۔ اب سوچئے کہ یہ سلائیاں کیا تھی؟ یہاں جا کے ضرور یہ گزارش کروں گا، بڑے دکھ کی بات ہے ہم جن سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جان سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں۔ یعنی میرا مقصد دوستوں کے سامنے یہ بات کو سوال ہے کہ وہ سلائیاں سینے اطہر پہ کس چیز کی تھی؟ نبی علیہ السلام نے اس دین حنیف کو اللہ رب العزت سے جبرائیل امین کے ذریعے لینے سے لے کر ہم تک پہنچانے کے لیے ایک ایک لمحے میں اتنی قربانیاں دی ہیں کہ اگر ذکر کی جائے کوئی آنکھ ایسی نہیں ہوگی جو روئے نہ، کوئی دل ایسا نہیں ہوگا جو موم نہ ہو، ہر شخص ایمان سے لبریز ہو جائے گا اور پھر اسی محبت میں کہے گا اللہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں اربوں کھربوں رحمتیں نازل فرما، اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ کیا قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے؟ سنیے، سینہ اطہر کو 4 دفعہ چاک کیا گیا، اور پہلی دفعہ 5 سال کی عمر میں بچپن میں فرشتے آئے، نبی علیہ السلام کو لٹایا، سینہ اطہر کو چاک کیا گیا، دل کو اللہ تعالیٰ نے نورانیت سے نور سے بھرا اور دھویا گیا نبی علیہ السلام کو۔ اس کے بعد 10 سال کی عمر میں سینہ اطہر چاک کیا گیا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا 40 سال کی عمر میں پھر سینہ اطہر کو چاک کیا گیا، پھر اللہ رب العزت نے جب معراج پہ 11 نبی میں اپنے پاس بلایا پھر سینہ اطہر کو چاک کیا گیا۔ ذرا سوال نہیں بنتا ہر دفعہ سینہ اطہر کو کیوں چاک کیا گیا؟ کیونکہ سینہ اطہر میں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے اس امانت قرآن کو پہاڑوں پہ پیش کیا تو پہاڑوں نے کہا کہ یا اللہ ہم اس کی طاقت کے رکھتے، فحملها الانسان،
انسان نے اس کو اٹھا لیا. انہو کان ظلوما جہولا، بڑا ظالم اور بڑا جاہل انسان. اب اس سینہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور، اس کی وحی اترنی تھی، اور وہ وحی آپ کے اور میرے لیے اترنی تھی، ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اترنی تھی. اس لیے اس مشقت سے، ان آزمائشوں سے پیارے نبی علیہ السلام کو گزرنا پڑا. اب نبوت کا آغاز ہو گیا. موٹے موٹے خط و خال ذکر کرتا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ زندگی کا بچپن کیسے گزرا، پھر لڑکپن کیسے گزرا، پھر جوانی اور دعوت کے کیا مراحل تھے، پھر مکہ کے اندر 13 سال کیسے گزرے، پھر مدینہ کے 10 سال کیسے گزرے، پھر ہجرتیں کیسی ہوئیں. نبوت ملی 40 سال کی، اور اللہ رب العزت نے 40 سال کے متعلق فرمایا 40 سنہ. جب بندہ 40 سال کا ہو جائے تو اس کو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے. قرآن حکیم میں اس دعا کو ذکر کیا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک. جب بندہ 40 سال کا ہو جائے اس کو چاہیے، 40 کے حصے کی بڑی اہمیت ہے. اللہ نے اس لیے تو نبی علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت دی، کیونکہ علم، دانائی، حکمت، ذہنی پختگی اور تجربات کی اور سوچ سمجھ اور سوجھ بوجھ کی بہترین عمر ہوتی ہے 40 سال. انسان اپنی زندگی کے بڑے تجربات کر چکا ہوتا ہے، ماحول کو بڑی اچھی طرح دیکھ چکا ہوتا ہے، معاشرے میں اس کا ایک تعارف بن چکا ہوتا ہے. اس لیے میرے رب نے فرمایا جب بندہ 40 سال کا ہو جائے اس کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھے. اس کا معنی بنتا ہے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ اب میں تیرا شکر ادا کروں. یعنی تمہیں اتنی نعمتیں دے دی کہ 40 سال کے ہو گئے، تیری نعمتیں کھا کھا کے اب تو دانت ٹوٹنے لگے، تیری زمین پہ چل چل کے کتنے راستے یاد ہو گئے. میں اکیلا تھا، بچہ تھا، تم نے مجھے جوانی سے نوالا. اب حالت یہ ہے، اب آگے میرے دوتے اور پوتے شروع ہو گئے، آگے نسلیں شروع ہو گئی. یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے توفیق دے، میں تیرا شکر ادا کروں. وَأَنَّ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اچھے اچھے کام کروں، ایسے کام کہ جو تجھے بہت پسند ہیں، جو تجھے بڑے محبوب ہیں. 40 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت سے نوازا. اور نبوت کے بعد پہلا واقعہ یہ چادر اڑنے والا، دوسرا واقعہ کوہ صفا پہ سب رشتہ داروں کو جمع کیا، سب نے اتنا سخت جواب دیا. اس سے مایوس اور پریشان تو نہیں ہوئے، حوصلہ باندھ دیا. اب اللہ کا کام ہے، اس کو ہر حال میں کرنا ہے. کوئی ساتھ چلے پھر بھی کرنا ہے، کوئی نہ چلے پھر بھی کرنا ہے. پہلے 3 سال دار ارقم میں زید بن ارقم کے ساتھ، یہ جمعہ کے خطبے میں آپ کے بولنے سے آپ کا اجر ضائع ہو جاتا ہے اور ساتھ والے سارے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ نے اپنے کسی بھائی کو یہ کہا کہ بھائی خاموش چپ، فقد لغوت، آپ کا کسی کو یہ کہنا کہ چپ ہو جاؤ یہ بھی بڑی فضول بات، یہ احترام کے خلاف ہے. جو میں کہتا توجہ سے جتنا وقت ہے 20-25 منٹ آپ بات سنو اور اللہ سے دعا کرو، اپنا عمل کرو، گھر جاؤ. نبی علیہ السلام نے نبوت کے اپنی زندگی کے پہلے 3 سال ایک خاتون کا یہ اس کا بیٹا ہے کوئی حال میں، وہ کہہ رہی ہے پتہ نہیں پریشان ہے، وہ اس کے بارے میں دیکھنے کے اگر قریب کر لے کپڑے پہنے، جن خاتون کا ادھر کوئی بیٹے ہے وہ جائے، بیٹے باہر ان کی ماؤں پریشان ہے، کپڑے پہنے ہوئے سب رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ماؤں کے لیے تو یہ پریشانی کی بات ہوتی ہے. آپ باہر جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پہلے زندگی کے پہلے 3 سال زید بن ارقم کے گھر ڈیرا لگایا اور چھپ چھپ کے دین کی دعوت شروع کی. کبھی اس کو مل رہے ہیں، کبھی اس کو مل رہے ہیں. اس پورے عرصے میں اللہ نے 40 لوگوں کو اسلام کی نعمت سے نوازا. اگر اس کی مصیبتوں اور مشقت اور آزمائشوں کی بات کریں تو یاد رکھیے نبی علیہ السلام کو ابو جہل نے کہا اگر آج میں نے محمد کو دیکھا کہ یہ بیت اللہ میں سجدہ کر رہے
میں جاؤں گا اور اپنے پاؤں سے سر کچل دوں گا معاذ اللہ۔ اس خناس اور اخبث انسان نے اسی طرح حرم میں گیا، نبی علیہ السلام کو دیکھا سجدے میں تشریف فرما تھے، قریب جا کے قریب تھا کہ سر کچلنے کی کوشش کرتا، اچانک دیکھا کہ ابو جہل چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے اور ہاتھوں کو زور زور سے پیچھے مار رہا ہے اور واپس بھاگ رہا ہے۔ اس سے کسی نے پوچھا تجھے ہوا کیا تھا آج جب تو نبی علیہ السلام کو روکنے کے لیے گیا پھر تو واپس کیوں بھاگا؟ کہتا ہے میرے اور محمد کے درمیان ایک آگ کی خندق تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور قریب تھا کہ کوئی چیز مجھے اچک لیتی۔ جب یہ واقعہ نبی علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا گیا، فرمایا کہ اگر یہ میرے قریب آتا فرشتے اس کے چیتڑے اڑا کے رکھتے تھے، اس طرح میرے رب نے حفاظت کی۔ لیکن عقبہ بن ابی معیط کو ابو جہل نے ایک دفعہ کہا کہ فلاں جگہ اونٹ ذبح کیا گیا ہے، جاؤ اس کی اٹھا کے لے جاؤ چربی اور اس کے ساتھ موجری، جا کے جب محمد سجدے میں جائیں آپ ان کے اوپر یہ رکھ دینا۔ اس ظالم انسان نے ایسا ہی کیا، سجدے میں اوجری اوپر رکھ دی، اس کے وزن سے نبی علیہ السلام سر نہیں اٹھا سکے۔ اور نماز سے جان چھڑانے والوں، وہ ایک سجدے کی توفیق بھی نہ ملنے والوں، ظالموں کبھی سوچو تو صحیح، اللہ کے بندے کبھی احساس تو کرو، یہ سجدے ہمیں اس طرح ملی ہیں، یہ ایک ایک آیت اس طرح آسمان سے اتری ہے، اس کے لیے نبیوں نے سینے چاہت کروائے ہیں، فرشتوں نے آسمان سے پرواز کی ہے، سخت سردی میں بھی وحی کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے چہرے اندر میں پسینہ آ جاتا ہے۔ وحی کا بوجھ ہوتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی اپنی تاثیر ہے، اس کا وزن ہے، انسان کو ہلا دلا کے رکھ دیتا ہے۔ اب پیارے محمد سجدے میں پڑے ہیں، آپ اور ہم اسی لیے سجدے نہیں کرتے، ہمیں اس سجدے کی قدر نہیں ہے، آپ اور ہم اس لیے اللہ کے حضور سر مسجود نہیں ہوتے، ہمیں وہ لذت اور چاشنی ملتی نہیں، وہ احساس پیدا ہی نہیں ہوتا کہ فسجد واقترب، آپ سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو۔ یہ تو اللہ کے قریب کرنے کے لیے اب بس یہ جرم ہے۔ اور ابو بکر صدیق کو اس بات کے جرم میں مارا گیا، اور ایک روایت میں جوتوں سے مارا گیا، ایک دوسری روایت میں اتنا مارا گیا جوتوں سے کہ سر لہو لہان ہو گیا، جسم سے خون بہنے لگ گیا اور بے ہوش ہو کے حرم میں گر گئے، وہاں سے گھر لے جایا گیا۔ جب ہوش آیا تو ابو بکر صدیق کا پہلا جملہ یہ تھا، بتاؤ محمد خیریت سے ہے؟ اتنی محبت بھائی ان کو اس لیے محبت تھی، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ ایسا نہیں قرآن نے کہا، وہ محمد جو سچی بات لے کے آئے، وصدق به، اور اس سچی بات کی سب سے پہلے تصدیق ابو بکر۔ اب یہ وہ محبت دلوں میں چاہیے، ہمیں سیرت کا یہ مطالعہ آپ کو مجھے چاہیے اپنے دلوں میں جناب محمد کی محبت پیدا کرنے کے لیے۔ اور جب تک سیرت مصطفیٰ نہ پڑھا جائے، اسلام کی نعمتوں کا انسان کو اندازہ نہیں ہوتا، ان کاوشوں اور کوششوں کا اندازہ نہیں ہوتا۔ وہاں سے یہ ابھی آغاز کے 3 سال ہیں، 5 نبی کو نبی علیہ السلام کے اللہ رب العزت نے 40 سال میں نبوت، شروع والے 3 سال چھپ کے دعوت، درمیان میں بھی بڑی بڑی مشقتیں، 5 نبی کو نبوت کے 5ویں سال میرے رب نے سورۃ الکہف اتاری، اس میں اشارہ تھا کہ آپ ہجرت کر دیں، یعنی یہ حالات کی تنگی اور سختی ہے، یہ پریشانیوں، یعنی 5 سال اتنی پریشانیاں کہ اب حال یہ نظر آتا ہے کہ کچھ صحابہ کو تیار کرے اور ان کو رکشہ دے۔ حضرت عثمان بن عفان اور ان کی اہلیہ نبی علیہ السلام کی رخت جگر، حضرت رقیہ حکیم کی قیادت میں 4 مرد اور 11 عورتیں حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، یعنی چھوڑ گیا مکہ کو کہ یہاں رہنا بڑا مشکل ہے، یہاں اب رہنا اس کا مطلب قتل ہے، جان کی بازی ہے۔ اب حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، چلو کچھ حالات بہتر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ زمر اتری، پھر 6 نبی کے اندر نبی علیہ السلام نے حرم کے اندر سورۃ نجم کی تلاوت فرمائی، اور یہ قرآن معجزہ ہے، اور نبی علیہ السلام کے جتنے معجزے ہیں ان میں سے سب سے بڑا معجزہ بنا کیا ہے؟ یہ اللہ کا قرآن سب سے بڑا معجزہ۔
یعنی آپ اور ہم انتظار میں ہیں کہ ہم کاش دیکھتے کہ پتھر نبی علیہ السلام کو دیکھ کے کلمہ پڑھتے، چاند دو ٹکڑے ہوتا، کمزور اونٹنیاں بھاگنے لگ جاتی. جس مکھن کو نبی علیہ السلام نے ہاتھ لگایا تھا ڈبیا کو، اس میں زندگی بھر مکھن کبھی ختم ہی نہیں ہوا. جس گندم کی چکی کے اندر پیارے نبی علیہ السلام نے ہاتھ ڈالا، وہ پھر آٹا دیتی ہی رہی. یہ سب معجزات مصطفیٰ ہیں، لیکن ساتھیوں وہ چھوٹے معجزے تھے. اللہ گواہ کہ سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن حکیم. لیکن کیا قرآن حکیم کی آپ اور ہم اتنی قدر کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کو اتنی جگہ دیتے ہیں اپنے دلوں میں؟ اب نبی علیہ السلام نے سورۃ نجم کی تلاوت کی. حرم میں مکی میں سورۃ نجم کی تلاوت ہو رہی ہے، اور جتنے کفار مکہ سن رہے تھے بے ساختہ سارے سجدے میں گر پڑے. سب سجدے رہا ہی نہیں، کیونکہ خالق کا کلام یہ دلوں پہ اثر کرتا ہے. اگر کفر کی نجاست اور میل اور گندگی بھی چڑھی ہو، یہ قرآن اتنی تاثیر رکھتا ہے کہ اپنے سننے والوں کو سجدے میں جھکا دیتا ہے. اس کی تاثیر. اب حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں کو جب خبر ملی کہ سب نے سجدہ کیا اور خبر پھیل گئی جھوٹی کہ سارے مسلمان ہو گئے، وہ حبشہ سے واپس آ گئے. پھر پتہ چلا کہ یہ خبر جھوٹی تھی. 6 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اب اپنے بندوں کی دیکھیں 6 سال کی تکالیف اور مشقتیں. پتہ لگا کہ بڑا صبر، بڑی قربانیاں، بڑی تکلیفوں کے بعد متا نصر اللہ، اللہ کی مدد اترتی. ابو جہل نے ایک لوڈی نے دیکھا کہ ابو جہل نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی چون چران کر رہا ہے. اس نے یہ واقعہ جا کے حضرت حمزہ کو بتایا کہ ابو جہل تمہارے بھتیجے کے ساتھ یہ کر رہا تھا. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار کر کے واپس آئے تھے. کوئی تیر اور کمان لی، جا کے ابو جہل کے سر میں ماری کہ آپ میرے بھتیجے کو کیوں تنگ کرتے ہو، اور کہا کہ اگر آپ ان کو تنگ کرتے ہو تو میں اعلان کرتا ہوں کہ میں بھی مسلمان ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کی مدد اتری. اب حضرت حمزہ کے قبول اسلام کے ٹھیک چند دن بعد 3 دن بعد اللہ رب العزت نے حضرت عمر کو توفیق دی، وہ بھی اسلام لے آئے. اب آہستہ آہستہ وقت اپنے عروج کی طرف جا رہے ہیں. 7 نبی محرم الحرام کی چاند کی پہلی رات کو سارے کفار نے مل کے پلان کیا کہ ابو طالب ان کے چچا اور نبی علیہ السلام ان کے خاندان کو ہم کسی گھاٹی میں قید کر دیتے ہیں، سوشل بائیکاٹ کر دیتے ہیں. یعنی کپڑے والا کپڑا نہیں دے گا، غلہ منڈی والے گندم نہیں دیں گے، ٹرانسپورٹ والے ان کے قبیلے کو اٹھائیں گے نہیں. سوچیے اگر کسی محلے کے کسی خاندان کے چند لوگوں کے بارے میں پورا ضلع اور پوری ڈویژن فیصلہ کرے کہ ہم ان کو کچھ بھی نہیں دیں گے، کیسے حالات ہیں. 3 سال شیخ ابی طالب کے اندر محسوس کر دیا گیا، اور نبی علیہ السلام اور ان کے ساتھ ابو طالب مسلمان نہیں تھے. یعنی جتنے حمایتی بھی تھے جناب محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو سوشل بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا، ان کو وہاں قید کر دیا گیا. کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ خشک چمڑے کو رگڑ رگڑ کے چوس چوس کے ختم کر دیتے تھے بھوک کی وجہ سے. ایک ذرا گندم کا نہیں پہنچنے دیتے تھے، کھانا نہیں پہنچنے دیتے تھے، لیکن ایمان کامل تھا، یقین درست تھا، اور پورا یقین تھا کہ میرے رب نے کہا ہے کہ اسلام غالب ہوگا، اس کی دعوت پھیلتے رہے گی. اور یہ ماحول تھوڑی تھا جو آپ اور ہم آج سینکڑوں کی تعداد میں مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں. 56 کے قریب اسلامی ملک ہے دنیا میں. تب تو نام لینے والے 30-40 مسلمان تھے، اور وہ بھی سب چھپا رہے تھے، بلکہ اسلام کی دعوت دینے والے خود محمد رسول اللہ قید کاٹ رہے تھے. یوں 3 سال کی قید کاٹی، 10 نبی ہو گئی. اب سمجھ آئیے کہ مکہ کے لوگ بات نہیں مانتے. 10 سال ہو گئے، بڑا ٹائم دیکھیے. اپنے ہو کے انہوں نے کوئی بات نہیں مانی. زید نے حارثہ کو ساتھ لیا. شاید آج آپ کو سمجھ آئے کہ طائف کس کو کہتے ہیں. زید نے حارثہ کو ساتھ لیا. آؤ مکہ سے نکل کے 3 طائف کے بڑے بڑے سردار تھے، تقریباً 70 کلومیٹر ہے مکہ سے. آؤ ان کے پاس جاتے ہیں، شاید ان کے نصیب میں کوئی خیال رکھی ہو. ان کو جا کے دین کی دعوت دی. ایک کو دی، اس نے نہیں مانی. دوسرے بھائی کے پاس گئے، اس نے نہیں مانی. تیسرے بھائی کے پاس گئے، اس نے نہیں مانی.
اور صرف انکار نہیں کیا بلکہ دعوت کے جواب میں پتھر پڑے، قتل کی دھمکیاں پڑی، اوباش لڑکے پیچھے لگائے۔ ساتھیوں یہ اسلام کی تاریخ ہے، اور اتنے پتھر برسائے گئے کہ جوتے لہو لہان۔ آپ اور ہم میں سے ہمارے تو پلے داروں کے بھی جوتے پسینے سے نہیں بھرتے، صرف وہ بھی آدھا گھنٹہ بوریاں کھانے کے بعد ایک گھونٹ پانی پی لیتے۔ صرف واقعات کی حد تک مت سمجھیے کہ جوتے خون سے بھر گئے، کیا مطلب؟ اتنی اذیتیں دی گئی، پیچھے 10 سال کی تکلیفیں اور کوششیں، جب پتہ لگا کہ یہ مکہ کے بندوں کی ان کے نصیب میں لگتا ہے ہدایت نہیں ہے، پھر طائف گئے، اور طائف سے اتنی مشقت ملی، اتنی تکلیف ملی، حتیٰ کہ اللہ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا کہ جائیے حکم دیجیے، اگر آپ اشارہ کریں ہم ان بدبختوں کو کچل کے رکھ دیں، ان کا نام اور نشان نہ رہے۔ کہا نہیں نہیں نہیں، اللہ ضرور ان کی نسل میں سے اچھے لوگ پیدا کرے۔ یہ ہوتا صبر، اس کو کہتے ہیں تحمل اور برداشت۔ ایک مومن مسلمان اگر پیارے نبی سے محبت کرتا ہے، اس کی طبیعت میں اس طرح کی برداشت ہونی چاہیے، اتنا تحمل ہونا چاہیے۔ اس کو تب بھی تحمل آئے گا جب اس کو پیارے رسول کی زندگی کا پتہ لگے گا۔ اور طائف کے غم، ایک دعا صرف آپ سے ذکر کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا یہاں کوئی آسرا سہارا نہیں ہے، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی۔ اللہ محمد آپ کے سامنے 3 سال کی اور 40-45 سال کی عمر میں قید، 3 سال کی قید، بیٹیوں کی طرح پہ اپنے علاقے کی ہجرتیں، سکے چچاؤں سے اوجری اور پتھر اور تانے، اور کوئی جادوگر کہتا ہے وہی جو صادق اور امین کہتے تھے، وہ کاہن اور نجومی کہتے ہیں، وہی جو گن گاتے تھے کہ ان جیسا شریف کوئی نہیں، وہ کہتے تھے آپ مجنون اور پاگل ہو۔ اتنے تانے اور اتنے ظلم برداشت کر کے اللہ ان طائف والوں نے بڑی زیادتی کی۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی۔ اللہ آپ کا بندہ محمد آپ کے سامنے آج بڑی ہی کمزوری سے ہاتھ اٹھاتا ہے، وقلت حیلتی، اللہ آج میں کچھ کر بھی نہیں سکتا کیونکہ ساتھ کوئی نہیں۔ الی من تکلنی، یا اللہ آج میں کس کے سامنے یہ شکایت رکھوں؟ الی عدو یتجہمنی، اللہ کیا ان دشمنوں کے سامنے شکایت رکھوں؟ کیا ان مکہ والوں کے سامنے شکایت رکھوں؟ کیا وہ میری مدد کرو؟ نہیں، ان لم یکن بک علی غضبی فلا ابالی۔ پھر بھی یہ الفاظ سنیے، اگر میرے اللہ، اگر اب بھی آپ مجھ سے ناراض نہیں گئے نا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آپ مجھ سے اس حالت میں بھی خوش ہیں، اتنی اذیتوں کے بعد بھی خوش ہیں، اتنے سفر اور تھکاوٹوں کے بعد بھی آپ اگر خوش ہیں، ساری دنیا ناراض ہو گئی ہے، پھر میرے غم بھی کوئی غم نہیں۔ یہ ہوتا ہے مومن کا ایمان، اور یہ اللہ سے تعلق ہے۔ اور آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، آپ دعائیں اٹھا کے دیکھیے، آپ کو طائف جیسی دعا کے الفاظ کہیں نہیں ملیں۔ اور ابھی صرف نبوت کے بعد صرف ابھی 10 سال گزرے، 10 سال، ابھی مکی زندگی کے 13 سال میں سے میں نے 5% کی آپ کے سامنے ذکر نہیں کیا، ایک خاکہ ذکر کیا ہے۔ یہی طائف کے واقعے سے تھوڑی دیر پہلے 10 نبی کے اندر 3 سال کی محصوری کاٹنے کے بعد مفسرین نے لکھا ہے ابو طالب بڑے بوڑھے تھے، ماں خدیجہ کی تب عمر 40 سال کی جب شادی ہوئی تھی، اس کے بعد ابو طالب فوت ہو گئے، اور ٹھیک 3 دن بعد حضرت خدیجہ بھی فوت ہو گئی۔ دنیا میں رشتوں کے حساب سے جو آخری سہارے تھے وہ بھی چلے گئے، اب ایک سہارا تھا جو حی لا یموت ہے، جو پہلے سے سہارا تھا، جو آخر تک سہارا ہے، اور یہی ساتھیوں آپ کا اور میرا سہارا ہے۔ آئیے سیرت کی روشنی میں تھوڑا اپنے اس حقیقی سہارے کی طرف بڑھیے جو ہمارا مالک، ہمارا مولا، ہمارا اللہ ہے، کہ وہی حی لا یموت ہے۔ سب دنیا کے سہارے فانی ہیں، سب نے چلے جانا ہے، اور کوشش کیجیے اپنی زندگی میں سیرت مصطفیٰ کو جگہ دیجیے، اس کو پڑھیے، ایمان پیدا کیجیے، محبت مصطفیٰ پیدا کیجیے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔